برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، ادھر بھی ایک نظر کر دو مٹے ساری پریشانی، تیری سرکار عالی ہے میرے مخدوم سمنانی، تیری سرکار عالی ہے میرے مخدوم سمنانی، تو ہی بے کس کا والی ہے میرے مخدوم سمنانی، تو ہی بے کس کا والی ہے میرے مخدوم سمنانی۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے دیس وطن سے محبت کرو، حکومت وقت جو بھی ہیں ان کے قوانین کو عمل پر ان پر عمل کی زیادہ سے زیادہ کیجیے، کوشش کیجیے، اور ابھی خاص مسئلہ اس میں جو لوگ خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو، احباب کو، دوستوں کو، محلے والوں کو بھی، اس بہت پریشان کن چیز ہے یہ۔ اگر گھر میں کسی ایک کو بھی اگر یہ ہو جاتا ہے، پورا آپ کا پریوار جو ہے اس میں ملوث ہو جائے گا، بلکہ پورا گاؤں محلہ جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہم کو کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے علاقے کے لوگوں کو کہ اتحاد اتفاق پر گامزن رہے ہمیشہ۔ بتائیے کہ یہاں کے آغاز کیا ہے، تو کیا چاہتے ہیں لوگوں تک، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عاشقان مخدوم اشرف اور محبان مخدوم اشرف اور سلسلہ اشرفیہ کے تمام چاہنے ماننے والے کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ سرکار مخدوم اشرف علیہ رحمت و رضوان، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ان کی شخصیت کے بارے میں۔ آپ کا مزار اقدس کشوشاہ مقدسہ میں ہے، اور بہت مختصر سی بات یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف علیہ رحمت و رضوان سلطنت نور بخشیہ میں حضرت سلطان ابراہیم علیہ رحمہ کے مکان میں جلوہ فگن ہوئے، تشریف لائے، یعنی پیدا ہوئے، اور یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق جب آپ اور آپ کے والدین بہت مایوس رہا کرتے تھے، تو ایک دن آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے، بیٹا ابراہیم تم بہت مایوس رہتے ہو، غمزدہ رہتے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا سلسلہ چلے، تمہارا سلطنت کا باغ ڈور کوئی چلانے والا آئے؟ تو خواب ہی میں حضرت سلطان ابراہیم جو حضرت مخدوم اشرف سمنانی علیہ الرحمہ کے والد محترم ہیں، آپ اپنے سر مقدس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر رکھ دیا اور عرض کیا، رسول اللہ مجھے ایک لڑکا چاہیے جو میرے بعد میری سلطنت چلائے گا۔ چونکہ حقیقت یہ ہے کہ سرکار مخدوم اشرف کا جو خاندان رہا ہے سلطنت نور بخشیہ، یہ ان کے والد اور خاندان میں 7 پشت تک آل رسول ہی ان کے مطلب سمنان کے تخت پر جلوہ فگن ہوئے ہیں، 7 پشت تک، یعنی ان کے والد ہوتے ہوئے 7 پشت تک یہ جلوہ فگن رہے ہیں۔ تو اس لیے ان کو بہت زیادہ پریشانی اور بہت مایوس رہا کرتے تھے۔ لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ بیٹا سلطان ابراہیم، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ تمہارے گھر میں 2 لڑکا ہوگا، ایک میری سلطنت چلائے گا اور ایک تمہاری سلطنت چلائے گا۔ میری سلطنت چلانے کا مطلب ہے کہ میرے دین کو چلائے گا، اور ایک تمہاری سلطنت چلائے گا، یعنی تمہارے سلطنت پر بیٹھے گا، بادشاہت پر بیٹھے گا۔ جو میری سلطنت چلائے گا اس کا نام محمد اشرف رکھنا، اور جو تمہاری سلطنت چلائے گا اس کا نام محمد عارف رکھنا۔ اور آپ وہاں سے پھر یہ دور چلتے چلتے، اور سارے لوگ جانتے ہیں کہ آج ان کا مزار اقدس سارے لوگوں کے فیض و برکات کے لیے حاضر ہے کچوچھائے مقدسہ میں۔ آج بھی سرکار مخدوم اشرف کے مزارات پر جن آسیویات، سحر یا جملہ امراض جو کہیں سے بھی ٹھیک نہ ہو، تو میرا یہ یقین اور وجدان کہتا ہے
کہ سرکار کے مزار اور نیل شریف کا پانی پینے کے بعد وہ بیماری کافور ہو جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں جو ان کے ماننے اور ان کے اولاد کے دامن سے جو وابستہ ہیں، انہوں نے بڑی شوق سے اور تجھ کو احتشام کے ساتھ آج 90 نمبر مومن پور خجر پور میں جو ہے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی سرکار مخدوم اشرف کا بھرپور فیضان اور برکات و سکنات وہاں سے ملتا رہے۔ مقصد بس لوگوں کا ہے، بس اسی مقصد سے میں بھی فی الحال بھاگلپور سے آیا ہوں، اور کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہترین خطابت بھی ہوگی، نعت و منقبت کا بھی دور اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور میری دعا بھی ہے اور قابل مبارکباد بھی ہیں یہاں کے لوگ جنہوں نے دامے درمے قدمے سوخنے تعاون کیا اور سرکار مخدوم اشرف کے فیضان سے مالا مال ہونے کا ایک موقع فراہم کیا ان لوگوں نے۔ جی حضور، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ عرس کا موقع چل رہا ہے، بہت سے لوگ یہاں سے بھی بنگال چکا ہے، اس کے بعد وہاں سے دیوا شریف کا عرس شروع ہوا ہے، وہاں سے سارا اراس وغیرہ ختم ہونے کے بعد میں بھاگلپور آیا، بھاگلپور آنے کے بعد پھر میں آج ہی شام کو یہاں آیا ہوں، اور عقیدت مند کی آواز پر میں لبیک کہا اور اپنے سلسلہ کا فروغ دینا ہے مجھے، تاکہ سرکار مخدوم اشرف کا فیضان، وارث پیا کا فیضان اور تمام ولیوں کا فیضان گھر گھر پہنچے۔ اور صرف یہی اسی پروگرام میں پھر یہاں سے ہم نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں کو کوئی میسیج کچھ دینا چاہیں؟ بس جی پیغام بس یہی ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے دیس وطن سے محبت کرو، سب سے پہلا پیغام میرا ہے، اور حکومت وقت جو بھی ہیں ان کے قوانین کو ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان پر عمل کی زیادہ سے زیادہ کیجیے، کوشش کیجیے۔ اور ابھی خاص کر کے آپ جان رہے ہوں گے کووڈ-19 کا مسئلہ، تو اس میں جو ہے ڈسٹینس کی ضروری ہے، اور خود بھی بچیے، اپنے گھر والوں کو، احباب کو، دوستوں کو، محلے والوں کو بھی اس بیماری سے بچائیے، اور جگانے کی کوشش کیجیے کہ یہ نہ دیکھے ہوئی چیز لیکن بہت پریشان کن چیز ہے یہ۔ اگر گھر میں کسی ایک کو بھی اگر یہ ہو جاتا ہے، خدا نے خاصے اللہ نے کرے اگر ہو جاتا ہے، تو سمجھیے پورا آپ کا پریوار جو ہے اس میں ملوث ہو جائے گا، بلکہ پورا گاؤں محلہ پورا دیس برباد ہو جائے گا۔ اس لیے سرکار کا جو حکم ہے اس پر بھی عمل ہم کو کرنا ہے، اور سب سے زیادہ جو ہے علاقے کے لوگوں کو کہ اتحاد اتفاق پر گامزن رہے، ہمیشہ اتحاد، بالخصوص اتحاد کی بہت ضروری ہے، اور اپنے دیس کے لیے جہاں تک جذبہ ہے مر مٹنے کا ہو یا اس میں قربانیاں دینے کا ہو، یہ جذبہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر بالخصوص ہونی چاہیے، اور ہے بھی۔ اور الحمدللہ آج جتنا آزادی سے لے کر آج تک جو مسلمانوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، اس کا مثال، اس کا نظیر بہت مشکل ہے ملنا، لیکن اس کے باوجود بھی جو نوجوان چاہے وہ دین سے منحرف ہوں، تو اس سے میری بھی گزارش ہے کہ وہ دین میں سٹے، دین کی طرف آ جائیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل پر عمل کی انہیں توفیق بھی ہو، اور عمل کرنے کی کوشش کریں وہ۔ اور ایک حضور، بہت سے لوگ ابھی بھی جو انجیکشن ہے کووڈ کا، تو مسلمانوں میں خاص طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ وہ انجیکشن نہیں لے رہے ہیں، جبکہ بہت سے لوگوں نے لیا ہے، اس پر آپ کچھ کہہ دیتے تو؟ دیکھیے، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کی پوری جانکاری ابھی ہمارے پاس آئی نہیں ہے، اور میں بھی فی الحال ابھی نہیں لیا ہوں، چونکہ سفر میں مسلسل سفر میں ہوں، اس لیے نہیں لے پایا ہوں۔ لیکن اس میں اختلاف ہے بہت سارے لوگوں کا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ لینے سے جو ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، نہیں لینے سے پھر آگے بھی آپ کو نقصان ہوگا، تو یہ کشمکش کا ماحول ہے۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ جو ہمارے علماء کرام جو بہتر فیصلہ کریں اس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے۔ میں اپنے علماء پر بھروسہ کرتا ہوں، اور علماء جو فیصلہ کر دیں، جو حکم کر دیں، ان کے حکم پر میں لبیک کرتا ہوں۔ میرا نام ہے، یہاں سے ہم نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ بس جی پیغام بس یہی ہے، سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ اپنے دیس